وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم، تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم، ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم، زیر سایہ ہر ولی۔ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہیں ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے۔ عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے، بد نصیبی ہے اس کی جو محروم ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے۔ ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، آسمان سے ملائک ہیں آئے ہوئے، خود محمد ہیں تشریف لائے ہوئے، باب رحمت کھلا آج کی رات ہے۔ اس طرف نور ہے اس طرف نور ہے، سارا عالم مسرت سے معمور ہے، جس کو دیکھو وہی آج مسرور ہے، مہک اٹھی فضا آج کی رات ہے۔ مانگ لو چشم تر مانگ لو، مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ اور مومنوں آج گنج سخا لوٹ لو، مومنوں آج گنج سخا لوٹ لو اے مریضو شفا لوٹ لو، آسیو رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، لوٹنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ وقت لائے خدا سب مدینے چلیں، لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلیں، اپنی منزل کی جانب سفینے چلیں، میری صائم دعا آج کی رات ہے۔ حمد و ثنا کے بعد محترم و مکرم حاضرین و سامعین، آج کی رات وہ رات ہے جو پورے سال کی افضل ترین رات ہے۔ یہ رات وہ ہے جس رات میں کوئی بھی عمل کیا جائے تو فرشتوں کو حکم ہے، نامہ اعمال لکھنے والے فرشتوں کو کیا حکم ہے کہ آج کی رات جس نے بھی کوئی نیکی کا عمل کیا تو ان کو حکم ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں یہ لکھو کہ یہ 1000 مہینے تک مسلسل روزانہ یہ عمل کرتا رہا ہے۔ آج اگر کسی نے کوئی آج کی رات صدقہ و خیرات کیا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا، تو اس کا نامہ اعمال میں جانتے ہیں کیا لکھا جائے گا؟ فرض کریں کسی نے آج کی رات اللہ کی راہ میں 500,000 روپے خرچ کیے ہیں، تو اس کے نامہ اعمال میں وہ 500,000 نہیں لکھے جائیں گے، یوں لکھا جائے گا 1000 مہینے تک ہر رات یہ 500,000 روپے اللہ کی راہ میں دیتا رہا ہے۔ 1000 مہینے سے بہتر کا مطلب کیا؟ آج کی رات جو 2 نفل پڑھے گا یہ نہیں لکھا جائے گا اس نے 2 نفل ایک رات پڑھے، یوں لکھا جائے گا کہ 1000 مہینے تک ہر رات یہ 2 نفل پڑھتا رہا۔ آج کی رات جس نے تراویح پڑھی
یہ نہیں لکھا جائے گا کہ اس نے ایک رات تراویح پڑھی۔ اگر آج شب قدر ہے تو کیا لکھا جائے گا نامہ اعمال میں؟ اس نے 1000 مہینے تک ہر رات روزانہ تراویح پڑھی۔ آج کی رات جس نے صلاۃ التسبیح پڑھی تو اس کے نامہ اعمال میں یہ نہیں لکھا جائے گا اس نے ایک دفعہ صلاۃ التسبیح پڑھی، بلکہ یہ لکھا جائے گا 1000 مہینے تک ہر روز پڑھی ہے۔ آج کی رات جس نے خطاب کیا، خطاب سنا، محفل کی، محفل سنی، یعنی کسی قسم کا بھی آج کی رات جس نے نیک عمل کیا تو لکھا یوں جائے گا جیسے 1000 مہینے تک روزانہ کرتا رہا ہے۔ اور یہ رات کیوں عطا کی گئی تھی؟ اب سب نے سنا ہوگا کہ بنی اسرائیل میں اللہ کے ایک ولی تھے حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ، اور بڑے برگزیدہ تھے، پچھلی امتوں میں بڑے بڑے نیک لوگ تھے۔ یہ مت سوچئے کہ اللہ نے اس امت کو ساری امتوں کا سردار بنایا ہے تو ہم سب سے زیادہ نیک ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف آقا کی نسبت ہے، زیادہ نیک ہونے کا دخل نہیں ہے اس میں۔ نیک بھی ہیں، میں نیکوں کو مستثنیٰ کر کے اپنے جیسوں سے مخاطب ہوں، میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، میں تو نہیں سمجھتا کہ میرے اندر کوئی ایسی بات ہے جو مجھے پچھلی امتوں سے افضل بناتی ہے۔ مجھے اپنے اندر کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی، صرف ایک بات نظر آتی ہے کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہوں اور وہ کسی اور کے امتی تھے، بس اس نسبت نے مجھے ساری امتوں کا سردار بنا دیا ہے۔ مجھے تو یہی وجہ سمجھ آتی۔ تو حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کتنی عبادت کی؟ 1000 مہینے تک۔ اور 1000 مہینے کتنے بنتے ہیں جی؟ 83 سال 4 مہینے۔ 1000 مہینے تک انہوں نے اللہ کی عبادت کی۔ اور کیسے کی؟ 1000 مہینے تک روز روزہ رکھا۔ ہمارے لیے 30 روزے بھی کتنے مشکل ہو گئے ہیں اب، 30 روزے بھی۔ 1000 مہینے تک روزانہ روزہ رکھا اور روزہ رکھ کر کافروں سے جہاد کیا۔ 1000 مہینے تک مسلسل روزانہ، اور 1000 مہینے تک روزانہ رات کو قیام کیا، یعنی رات کو پھر سوئے نہیں بھی، دن میں جہاد اور روزہ تھا تو پھر رات کو سو جائیں، رات کو پوری رات قیام کیا، کھڑے ہو کے پوری رات اللہ کی عبادت کی۔ 1000 مہینے یوں گزارے۔ ایسا بندہ کوئی آپ کو نظر آتا ہے آج کل جو روز، ہمیں تو یہ سال بعد ایک رات آئی ہے اور کہا جا رہا ہے ہمیں اس رات میں جاگو، اس رات میں کچھ بھی کرو گے تو وہ ایک چیز نہیں لکھی جائے گی، یوں لکھا جائے گا جیسے اس نے 1000 مہینے تک روز کیا یہ کام۔ اتنی فضیلت کے باوجود کیا ایک رات بھی ہم انہماک کے ساتھ عبادت میں گزارتے؟ ایک رات ہی بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو جو روزانہ رات کو پوری رات عبادت میں گزاری اور دن میں روزہ رکھا اور کافروں سے جہاد کیا، اور جہاد کرتے کرتے شہید ہوئے، شہادت کا بھی کتنا بلند درجہ ہے۔ اور پھر شہید جو ہو، جس کے ساتھ زیادہ ظلم ہو تو وہ شہید کا درجہ افضل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کا درجہ بلند کرنے کے لیے ان کو ایسی شہادت عطا کی کہ کافروں نے ان کی لاش کا مسلح کر دیا۔ مسلح سمجھتے ہیں؟ لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ناک الگ کاٹ دیے، کان الگ کاٹ دیے، آنکھیں الگ نکال دی، ہونٹ الگ کاٹ دیے، لاش کا ایک ایک عضو الگ الگ کر دیا۔ ایسے شہید ہوئے، ایسی زندگی گزار کے 1000 مہینے تک روزانہ قیام رات کو، اور روزانہ دن میں روزہ، اور روزہ رکھ کر کافروں سے جہاد، اور پھر اللہ کی راہ میں شہادت، اور ان کی لاش کا مسلح ہوا۔ ایسے زندگی گزاری
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو ایسے واقعات سناتے تھے، پچھلی امتوں کے واقعات سناتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو یہ بات سنائی کہ پچھلی امتوں میں ایسے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں، ایسے ایسے لوگ بھی۔ اب صحابہ کے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ ہم ساری امتوں کے سردار ہیں۔ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی، یعنی جتنی امتیں آج تک آئیں تم سب سے بہترین امت ہو، تم سے افضل کوئی امت نہیں آئی، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ اب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم سب سے افضل کیسے ہوں گے؟ اس طرح کی ہستیاں جو ہیں، حضرت شمول رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستیاں، ان سے زیادہ افضل کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم افضل تو ہیں، ساری امتوں کے سردار تو ہیں، لیکن پچھلی امتوں میں جو ایسے ایسے بندے گزرے ہیں یہ تو ہم سے افضل ہو جائیں گے نا پھر؟ یہ سوال تھا۔ اب یہ سوال صحابہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا، آپ بھی جواب دے سکتے تھے، آپ کا جواب نہ دینا کوئی لا علمی نہیں تھا، لیکن آپ جواب دیتے تو حدیث ہوتی۔ آپ کی خاموشی پر اللہ نے قرآن اتار دیا، اور قرآن اترا تو پھر زیادہ درجے کی بات ہو گئی۔ صحابہ نے سوال آپ سے کیا اور اللہ نے قرآن اتار دیا۔ اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا پتہ کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے جب آپ کی امت کو ساری امتوں کا سردار بنا دیا ہے تو پھر اس کا انتظام بھی کیا ہے۔ آپ کی امت کو ایک ہی رات ایسی عطا فرمائی ہے کہ آپ کی امت کا کوئی شخص ایک رات پوری رات عبادت کر لے جو شب قدر ہو، اس رات میں ایک رات عبادت کرے تو اللہ رب العزت کرامن کاتبین کو یہ حکم فرماتا ہے، جس رات شب قدر ہو ان کو حکم کیا ہوتا ہے کہ آج کی رات عبادت کرنے والے کے نامہ اعمال میں کیا لکھنا ہے کہ یہ 1000 مہینے تک ہر رات یہ عبادت کرتا رہا ہے، یہ نیک عمل 1000 مہینے تک روزانہ کرتا رہا ہے، یہ لکھا جاتا اس کے۔ تو یہ رات کیوں عطا کی؟ جس اس امت کے کسی شخص نے ایک رات پالی شب قدر اور اس میں اللہ کی عبادت کی، اللہ اس ایک رات میں اس کو اتنا ثواب عطا فرمائے گا جتنا حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کو 1000 مہینے یعنی 83 سال 4 مہینے تک جنہوں نے یہ عمل کیا، جتنا ثواب اللہ نے حضرت شمعون کو عطا کیا، آپ کی امت کے شخص جو شب قدر میں عبادت کرے گا اللہ اس کو اس سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کا ثواب 1000 مہینے سے افضل ہے، بہتر ہے۔ اب اس رات میں ثواب زیادہ کیسے ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت جبریل امین کو حکم دیتا ہے اے جبریل زمین پہ جاؤ، جس رات اللہ فیصلہ فرماتا ہے کہ آج کی رات شب قدر ہے۔ اب کوئی یقینی بات نہیں کہ 27ویں ہی شب قدر ہو، لیکن غالب گمان یہ کہ 27ویں ہوگی، اور ہم اگر یقین کے ساتھ 27ویں رات کو ہی عبادت کریں تو اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ اسی رات کو ہمارے لیے شب قدر بنا دے گا، لیکن کوئی یقینی بات نہیں کہ 27ویں ہی ہوتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو طاق رات 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، ان راتوں میں تلاش کرو، ان راتوں میں کوئی بھی شب قدر ہو سکتی ہے۔
اور شب قدر، اب یہ بھی نہ سوچو کہ ہمیں کوئی شب قدر کی کوئی ایسی علامت نظر آئے، غور کریں ہمیں علامت نظر آئے تو پھر اس رات عبادت کریں، یا پھر یقین کریں کہ ہم نے شب قدر کو پایا ہے۔ بات یہ ہے کہ جو ان 5 راتوں میں عبادت کر لے وہ یقین کر لے کہ میں نے شب قدر کو پا لیا۔ ان میں سے کوئی تو ہوگی نا، ان 5 راتوں میں سے جس نے ان 5 راتوں میں اللہ کی بندگی کر لی تو کوئی تو شب قدر ہوگی۔ اور شب قدر کو پانا کیا ہے کہ جب وہ ہوگی، جس رات شب قدر ہوگی، کچھ اور آپ کو علامت نظر آئے یا نہ آئے، اس رات آپ نے کچھ بھی کیا ہے اس کا اجر اتنا لکھ دیا جائے گا آپ کے نامہ اعمال میں جیسے آپ 1000 مہینے تک روزانہ یہ کام کرتے رہے ہیں۔ یہ ہے جس کے نامہ اعمال میں یہ لکھ دیا گیا تو اس نے شب قدر پا لی۔ یہ ہے تو اللہ رب العزت جبریل امین کو حکم دیتا ہے، اے جبریل آج زمین پہ جاؤ اور فرشتے بھی ساتھ لے جاؤ، کچھ فرشتے بھی لے جاؤ اپنے پسندیدہ۔ تو کیا ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، فرشتے زمین پہ اترتے ہیں شب قدر کو، والروح فیہا، اور جبریل امین بھی اترتے ہیں۔ روح الامین جبریل امین کا لقب ہے، روح جبریل امین اترتے ہیں اور ان کے ساتھ مزید فرشتے زمین پہ اترتے ہیں، اور زمین پہ اتر کے کیا کرتے ہیں، اس رات زمین کا کنٹرول سنبھال لیتے ہیں، پوری زمین پر چھا جاتے ہیں۔ بالخصوص جو شب قدر میں اللہ کو یاد کر رہے ہوں، جو اللہ کی یاد کے لیے جنہوں نے محافل سجائی ہوں، جو اللہ رب العزت کی بندگی کر رہے ہوں، تلاوت کر رہے ہوں، نماز پڑھ رہے ہوں، نفل پڑھ رہے ہوں، صلاۃ و تسبیح پڑھ رہے ہوں، محفل کر رہے ہوں، کسی طریقے سے بھی اللہ رب العزت کو یاد کر رہے ہوں، یہ فرشتے ان محفلوں کو اپنے نورانی پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، آ کر شب قدر میں آ کر ڈھانپ لیتے ہیں۔ اور تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، یہ فرشتے اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں، بإذن ربہم، من کل امر سلام، اور ہر معاملے کی سلامتی کو اپنے ذمے پہ لے لیتے ہیں۔ اس رات دنیا میں سلامتی رہتی ہے، جب شب قدر ہوتی ہے جس رات، تو اس رات دنیا کو سلامتی عطا کی جاتی ہے کیونکہ اتنے فرشتے اترے ہوتے ہیں۔ یعنی یوں کہہ لو کہ ہم سلامتی کے لیے جیسے سیکیورٹی کو کھڑا کرتے ہیں، تو اس رات کی سیکیورٹی کے فرائض فرشتے انجام دیتے ہیں، اور بالخصوص ان کو امن عطا کرتے ہیں جو اس رات اللہ کو یاد کر رہے ہوں۔ من کل امر سلام، معاملے کی ہر معاملے کی سلامتی کے لیے فرشتے اترتے ہیں جناب جبریل امین علیہ السلام کی قیادت میں، اور یہ زمین پر کب تک رہتے ہیں، یہ حتی مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک زمین پہ رہتے ہیں، پھر آسمان پہ دوبارہ اٹھتے ہیں۔ اور اس رات جو اللہ سے کچھ بھی مانگے اس کی دعا پر یہ سارے فرشتے آمین کہتے ہیں، اور جو بھی عبادت کر رہا ہو تو اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ آج کی رات اس کی عبادت کو تو 1000 گنا بڑھا دے۔ تو ان کی حاضری کی وجہ سے، عبادتوں میں فرشتوں کی حاضری کی وجہ سے اس رات کی عبادت کو 1000 مہینوں سے افضل کر کے لکھا جاتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ تو آج کی رات ایسی عظمتوں اور برکتوں والی رات ہے، اور پھر آج کی رات جو کچھ بھی اللہ سے طلب کر رہے ہوں، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس کی دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں، اور آئندہ سال شب قدر تک اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور جو آج کی رات غافل ہو، آج کی رات بھی غافل ہو، تو اس کے لیے فرشتے دعائیں کرنا بند کر دیتے ہیں۔ اگر پچھلے سال وہ
عبادتوں میں مشغول تھا تو پچھلے سال سے آج تک کر رہے تھے دعائیں، لیکن آج اس کو غافل پا کر آج سے اس کے لیے دعائیں بند کر دیں گے۔ یہ کتنا بڑی بات ہے کہ پورا سال آج کی رات کا اہتمام کرنے والے کو پورا سال فرشتوں کی دعاؤں کا ساتھ اس کو حاصل رہتا ہے، اور آج کی رات جو غافل ہوتا ہے وہ پورے سال فرشتوں کی دعاؤں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، آج کی رات کی افضلیت کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا میں نے اس رات کو افضل کیوں کیا ہے؟ کیونکہ میں نے اس رات میں قرآن اتارا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور اسی لیے اکثر ہم اس رات میں قرآن ختم کرتے ہیں۔ قرآن کا اس رات سے تعلق ہے، یہ رات قرآن کی نسبت کی وجہ سے، قرآن اترنے کی وجہ سے یہ رات اتنی افضل ہے۔ تو آج کی رات قرآن پڑھنا سب سے افضل عمل ہوگا۔ قرآن پڑھنا آج کی رات قرآن کی وجہ سے افضل ہے، تو آج کی رات میں قرآن پڑھنا سب سے افضل عمل ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس رات کی برکتیں خوب سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔